اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 146 سے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات جو تھیں ان میں منافقین کا ذکر ہے، اور یہاں اسی کا ذکر آگے چلا آ رہا ہے کہ ہاں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین بین کوئی راہ نکالیں، یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑی درخواست کی تھی، ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے۔ پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی، پھر باوجود کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی، انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عنایت فرمایا، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت سے سخت قول و قرار لیے۔ یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن
آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔ تو یہ آیات کا ترجمہ تھا 146 سے 160 تک، اور اب ہم اس کا مختصر خلاصہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے پچھلی آیات میں منافقین کا ذکر تھا، تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں یعنی منافقین اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر ان کا یہ مومنین کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مومنین کو بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے۔ تو یہ تو معلوم ہے کہ اگر سارے لوگ ہی اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی سلطنت میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں آتی، اور اگر سارے ہی لوگ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں تو اللہ کی سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا، لیکن یہ انسانوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو ان کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو سزا دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو تو اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا، کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ تمہیں سزا دے، اللہ تو بہت پیار کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کو بخشنے والا ہے۔ تو ایک اور چیز جو اللہ نے ناپسند فرمائی ہے کہ بری بات کو اعلانیہ طور پر بیان کیا جائے، لیکن ایک حق جو ہے وہ دیا گیا ہے ایک شخص کو، یعنی وہ مظلوم جس پر ظلم ہوا ہو، وہ اعلانیہ طور پر اپنے ظالم کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتا ہے اور اس پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نیکی پوشیدہ طور پر کرو یا اعلانیہ کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری برائی سے درگزر کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور ایک چیز جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ انبیاء کو مانتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں، تو یہ ایک درمیانی راستہ تلاش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ یعنی تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، تب ہم اللہ کے فرما بردار کہلاتے ہیں۔ اگر ہم انبیاء کے درمیان کسی قسم کی تفریق کرتے ہیں تو ایسے لوگ نہ اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں نہ انبیاء پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے کافر کہا ہے، اور کافروں کا انجام کیا ہے کہ کافروں کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور ایک اگلا دعویٰ جو اہل کتاب کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ اللہ نے ان کی شبیہ جو ہے وہ پیدا کر دی، یعنی کہ ان کا ہم شکل جو ہے وہ بنا دیا تھا، جس کو انہوں نے سولی پر چڑھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں بھیجے گا، اور جو اہل کتاب ہوں گے ان پر ایمان لائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان پر گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے یہ لوگ ایمان لائے۔ عیسائی جو ہیں وہ وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے، لیکن اس وقت جو اہل کتاب یعنی عیسائی موجود ہوں گے وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے
وہ ان لوگوں کو معاف کر دے گا جو مطلب اس سے پہلے وہ خام خیالی میں مبتلا تھے۔ جب وہ ایمان لے آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے روز ان پر گواہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب پر نفیس چیزیں جو تھی جو حلال کی تھیں ان پر اس لیے حرام کر دی تھی ان کے ظلم کے باعث، کیونکہ وہ خود سے حلال کو حرام ٹھہراتے تھے اور حرام کو حلال ٹھہراتے تھے، اس لیے اللہ نے ان پر پابندیاں لگا دیں اور بہت سی حلال چیزیں جو پہلے ان پر حلال تھیں پھر ان پر ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان پر حرام کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر دن ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اللہ کا دیدار نصیب فرمائے اور اللہ تعالی کا حکم ماننے والا بنائے اور اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار انسان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔